اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے اوقات کا ذکر فرمایا ہے۔ بظاہر جیسے ہم 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے 5 نمبر کا، لیکن جن اوقات میں سورج کے ڈھلنے اور چڑھنے اور غروب ہونے سے اور طلوع ہونے سے جو اوقات بنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا ہے ان آیات میں، جن سے ہم اپنی نمازوں کا وقت اخذ کر سکتے ہیں۔ اور لیکن اصل اتباع جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں نماز پڑھی ہے ان کی جاتی ہے، لیکن ان تمام آیات سے احکام نماز اور اوقات نماز کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جس میں کہ ایک بہت ہی فکس ٹائم بتایا گیا ہے وہ صلاۃ الجمعہ کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کی نماز کا جو حکم دیا ہے اور اس کے بھی اوقات فکس نہیں بتائے اس آیت میں، لیکن ہم اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہوں نے نماز پڑھی تھی جمعے کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الجمعہ میں آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، خطاب ان لوگوں سے ہے جو ایمان لے آئے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو جمعے کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ جب نماز کا یعنی صلاۃ کے بارے میں ندا دے دی جائے، آواز لگا دی جائے، جو کہ ایک طریقے سے اذان کا وقت ہوتا ہے، تو جب اذان دی جائے اور آپ کو اذان آپ سنیں یا نہ سنیں لیکن وقت معلوم ہو فاصلے کے حساب سے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ امر ہے، فسعوا، یہ لفظ سعی سے ہے، یعنی جلدی سے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ اجتماعی حکم ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئیں کہ کس طرح کہاں پہنچنے کی کوشش کرو، الی ذکر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صلاۃ الجمعہ کو ذکر سے خطاب کیا ہے۔ لفظ ذکر جو ہے اس کا مطلب ہے جمعے کی نماز، تو نماز کی طرف جلدی سے پہنچنے کی کوشش کرو، یہ جاؤ۔ اور دوسرا کام یہ کرو اس وقت، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی تجارت تم کر رہے ہو یا اپنے مصروفیت و روزگار کی تلاش میں یا اس میں مصروف ہو، تو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کو ملتوی کر دو۔ ضرور کا یہی مطلب ہے چھوڑ دو، پیچھے ڈال دو تجارت کو۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اجتماعی طور پر بتایا جا رہا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اس کا کیا اجر ہوگا اللہ کے ہاں اس اطاعت کا، تو تمہارے لیے یہ اطاعت بہتر ہے، نماز کی طرف چلے جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد اسی کی بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، یعنی جمعے کی نماز میں خطبہ ہوگا تو پھر چند منٹ کی نماز ہوتی ہے، جب وہ نماز جمعے کی ختم ہو جائے تو اللہ فرما رہے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو واپس لوٹ جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں دوبارہ، یعنی مسجد میں اگر جمع ہوئے ہو تو وہاں اپنے مقامات پہ جہاں سے کہ تم آئے ہو واپس چلے جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل۔ یہ فضل جو ہے یہ روزی ہے، رزق ہے، یعنی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، اپنی تجارت میں، اپنی جابس پہ واپس چلے جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں خاص طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بقیہ دن جو ہے نماز جمعہ سے پہلے اور جب نماز جمعہ کے بعد وہ تمہاری معیشت کا، تمہارے رزق کے تلاش کا، وابتغوا کا مطلب ہی تلاش کرنا یعنی حاصل کرنا رزق کو، اس کے لیے فکس ہے۔ سارا دن تمہارے لیے جمعے کی نماز کے علاوہ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے
کاموں پہ چلے جاؤ، اور وہاں پہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوگی، بہتری بھی ہوگی، خیریت بھی ہوگی تمہارے رزق میں۔ اور اس کا انتظام ایسا نہ کرو کہ اپنے آدھا دن کام کیا، آدھے دن گھر چلے گئے، جبکہ آپ کے اپنے آفیسز میں جانا ضروری ہے، تو نماز کے بعد بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ تم باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہو، نماز مسجد میں پڑھتے ہو یا گھروں پہ پڑھتے ہو، جماعت سے کرتے ہو، لیکن اگر کوئی ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہو یا سفر ہو یا مشکل ہو علاقوں میں آپ کے، جیسے بھی کووڈ کا زمانہ گزرا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اطمینان کا وقت نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تم کیسے نماز ادا کرو، اور جب اطمینان قائم ہو جائے تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم جیسے بھی حالات ہیں تمہارے، نماز پوری کرو، نماز ضرور پڑھو۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یہاں 3 انسان کی حالات ہیں، جب وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا اپنی سائڈ پہ لیٹا ہوا ہو، کسی بھی صورتحال میں ہو، جب مشکل کا زمانہ ہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اجتماعی طور پہ حکم ہے کہ ذکر کرو اللہ کا جتنا بھی زیادہ کر سکتے ہو، چاہے تم کھڑے ہوئے ہو، چاہے تم بیٹھے ہوئے ہو، چاہے تم لیٹے ہوئے ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، یہ اتممتم کا جو لفظ ہے یہ اطمینان سے بنا ہے، تو جب اطمینان حاصل ہو جائے تمہیں، یعنی تمہیں پھر نارمل حالات آ جائیں، تو پھر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تم پھر نماز کو قائم کرو۔ یہاں اقامت الصلاۃ جو ہے یہ نماز جماعت کی اور مسجد کی اور اجتماعی طور پہ نماز کے لیے جانا شروع کر دو، پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت کا بقیہ حصہ بہت اہم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز صلاۃ جو ہے مومنوں کے اوپر، جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ دیا ہے، ان کے اوپر لکھ دی گئی ہے، کتاب فرض کر دی گئی ہے، اور یہ لفظ موقوت سے ہے جو ہے یہ وقت سے بنا ہے، یعنی وہ وقت جو کہ مقرر ہو گیا ہے نمازوں کا، ان کے اوپر نمازوں کا پڑھنا فرض ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نے اتباع رسول میں جس طریقے سے ہم نے وسلم کو مختلف اوقات میں نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور جو نماز کے وقت اب تو عام طور پہ یہ ہے کہ 5 نمازیں اہل سنہ میں جو ہیں وہ موقوت ہیں، یعنی ان کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، یعنی وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، اور اس دوران میں ہر نماز کا ایک وقت ہے شروع ہونے کا اور ایک ختم ہونے کا وقت ہے، یہ سب موقوتہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ فرض ہے مومنوں کے اوپر ان اوقات میں نماز کا ادا کرنا۔ اچھا، اس کے بعد اب مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں وہ آیات نازل فرمائی ہیں جن کے مطالعے سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کن کن اوقات میں نمازیں پڑھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں شامل ہے۔ تو یہاں پر سورہ ہود کی آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ دیکھیے، یہ قائم کرنا اور پڑھنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ نماز کو قائم کرنا جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں اس طریقے سے نماز کے بارے میں عمل کیا جائے، یعنی اجتماعی طور پہ مسجد بنائی جائے، وہاں پہ جمع ہوا جائے اور وہاں پر نماز کو باقاعدگی سے ادا کیا جائے، یہ اقیم الصلاۃ میں آتا ہے، اور اس میں نماز سیکھنا، سکھانا، نماز کی تعلیم دینا، نماز کے لیے لوگوں کو مدعو کرنا، یہ سب شامل ہے اقیم الصلاۃ میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ طرفی النہار، یہ طرفی جو اطراف سے ہے، یعنی دونوں سروں پہ، دن کے دونوں سروں پہ نماز قائم کرو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ،
اور رات کے کچھ حصوں میں، زلفن جو ہے زلفم من اللیل، رات کے کچھ حصوں میں، چند ساعتوں میں، چند گھڑیوں میں نماز قائم کرو۔ تو مقصد یہ کہ انسان 24 گھنٹے میں انسان کو کئی مرتبہ اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات اچھے اعمال کو کہتے ہیں، نیکیوں کو کہتے ہیں، اور سیئات برے اعمال کو، برائیوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ان الحسنات، یقیناً وہ نیک کام جو کیے جاتے ہیں، یذہبن، وہ لے جاتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، کس کو؟ السیئات کو، برائیوں کو۔ تو یہ نماز جو ہے یہ ایک عمل حسنہ ہے، اس سے جو برائیاں انسان کی دو نمازوں کے درمیان ہوتی ہیں ان کو اللہ دور فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، ان کے نیکیاں جو ہیں ان برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ یقیناً ایک نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، سمجھتے ہیں اور نصیحت کو قبول کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں پھر یہ ساری آیاتیں وہ ہیں جن میں نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے، اور ہمیں انہی کو سامنے رکھ کے ان آیات کی مدد سے اپنی نمازوں کو ارینج کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو بھی، پڑھاؤ بھی، اور اس کا انتظام بھی کرو۔ لدلوک الشمس، یہ جو لفظ دلوک ہے یہ سورج جب بالکل کلائمیکس پہ پہنچنے کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ہائٹ پہ پہنچنے کے بعد، تو یہ دلوک کا ٹائم کہلاتا ہے۔ تو یہ ظہر کی نماز ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ظہر کی نماز سے دن، یعنی جب دن نکل چکا ہے تو دن نکلنے کے بعد پہلی نماز جو ہے وہ دلوک الشمس سے ہوگی، یعنی وہ قائم کی جائے گی اقم الصلاۃ، سورج کے ڈھلنے سے، یعنی ظہر کی نماز کے وقت سے یہ دن کی عبادتوں کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ الی غسق اللیل، غسق کہتے ہیں اندھیرے کو، اس وقت تک جب تک کہ رات نہ پھیل جائے، رات کا اندھیرا نہ پھیل جائے۔ تو اس وقت تک کی جو نمازیں ہیں یہاں پر ان دو لمٹس کے درمیان میں، یعنی ظہر سے آپ نے شروع کری ہے، اور اس کے بعد کی جتنی رات تک کی نمازیں ہیں اس میں عصر بھی آ جائے گی کیونکہ وہ بھی شمس کے ڈھلنے کے بعد ہوگی، اور اس کے بعد مغرب بھی آ جائے گی، اور جب رات کا اندھیرا اور تاریکی ہو جائے گی تو وہ لیل ہے، وہاں پر نماز کے اوقات اس میں آ جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجر کا، صلاۃ الفجر کا ذکر فرمایا ہے، وقرآن الفجر، اور فجر جو ہوتی ہے وہ طلوع سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، طلوع شمس سے پہلے کا، اس میں پڑھنا۔ یہ لفظ قرآن جو ہے اس میں تلاوت کرنا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا بھی شامل ہے اس کے اندر، فجر کے اوقات میں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ جو صبح کی فجر کی نماز ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور کان مشہودا یہ شہادت کا پیش کیے جانے کا وقت ہے، یعنی جب انسان نماز فجر کی ادا کرتا ہے اور وہ جماعت سے بھی ہوتی ہے تو اس وقت، وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ انسان کی نماز جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے بھی پیش کی جاتی ہے، فرشتے بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ کے علم میں بھی ڈائریکٹ وہ وقت رہتا ہے، کیونکہ فجر کا وقت کی جو نماز ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ الاسراء کی اگلی آیت میں ایک اور چیز فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اور رات کے اوقات میں، من اللیل کا مطلب ہے رات کے اوقات میں، فتحجد بہی، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ نافلہ، یہ نفل نماز ہے، نافلہ کا لفظ جو ہے یہ نفل نماز ہے، یہ فرض میں نہیں ہے، اگر نہ پڑھ سکو تو دوسری بات ہے، لیکن اس کا بہت مقام ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے فرائض کو، جب اللہ نماز فرض کی گئی ہیں دوسری نمازیں، تو اس سے پہلے اس کو باقاعدگی سے پڑھا ہے،
لیکن یہ پھر بعد میں نافلہ میں شامل ہو گئی. لکات آپ کے لیے، یعنی جو بھی شخص پڑھ رہا ہے، پہلا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے نافلہ ہے، نفل عبادت ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ایک ایسے مقام پر فائز فرمائیں گے جو مقام محمود ہے، جس کی کہ بہت تعریف کی گئی ہے. یہ کوئی مقام ہے اللہ کی نظر میں، دنیا میں بھی باعزت مقام ہے اور آخرت میں بھی کوئی مقام ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز کے مراتب جو ہیں وہ انسان کو کہیں اور پہنچاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دن کی اور رات کی 24 گھنٹے میں جو عبادت کے لیے نمازوں کے اوقات ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. حضور علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم صبر کرو اس پر جو یہ منافقین اور کفار جو کہتے رہتے ہیں تمہارا جو عمل ہو رہا ہے اس وقت، تم جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہو، لوگوں کو مدعو کر رہے ہو اور عبادت کر رہے ہو اور نمازیں پڑھ رہے ہو، تو یہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں اس پر صبر کرو. عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کرتے رہو اپنے حمد کی، اپنے رب کے حمد کی. اور یہ جو ہے یہ نمازیں ہیں. تسبیح نماز جو ہوتی ہے اس میں حمد بیان کی جاتی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، بس یہی نمازیں ہیں. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. تو یہ صلاۃ الفجر کا ہے، وقت عشاء کے بعد تہجد، جب صلاۃ وقت کا فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس سے پہلے سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس کے دوران کی جو عبادت ہے اس کو اللہ قبل طلوع الشمس یعنی فجر سے فرما رہے ہیں. وقبل غروبها، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے بھی نماز ادا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، حمد بیان کرو. اور یہ عصر کی نماز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ. اچھا، اس کے بعد وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں. اس میں جو ہے آپ کی نماز آ جائے گی مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی، اور نافلہ میں تہجد بھی آ جائے گی. تو اس میں بھی نماز جو ہے وہ حمد بیان کرتے رہو، تسبیح کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو. فَسَبِّحْ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں، یعنی اس میں پھر وہی بات ہوگی کہ ظہر سے شروع ہوگا اور مثلا فجر سے شروع ہوگا معاملہ، اور اس کے بعد عصر بھی اس میں شامل ہو جائے گی کیونکہ وہ دن کا دوسرا سرا ہوتا ہے. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تو ممکن ہے تمہیں رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی حاصل ہو، تو اس طریقے سے نماز کے اوقات کی پابندی کرتے رہو. اچھا، پھر مختلف طریقے سے سورہ الروم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، یہ نماز ہی ہے. ہینا تم سونا، اس وقت جب کہ تم شام کرو، یعنی جب شام ہو جائے تو اس میں پھر عصر سے وقت شروع ہو جائے گا نمازوں کا. وَحِینا تُصْبِحُونَ، تُصْبِحُونَ صبح سے ہے، اور صبح کے اوقات میں یعنی صلاۃ الفجر ہے یہ، اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھتے رہو. وَلَهُ الْحَمْدُ، اس کے بعد سورہ الروم کی 18ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، یہاں پر دو نمازوں کا ذکر خاص طور سے فرمایا. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی حمد ہے، اللہ ہی کی تمام حمد اور تعریف ہے. فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہ عشیًّا جو ہے یہ عشاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رات جب ڈھل جائے تو اس وقت کی جو نماز ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ وَحِينَ، حِینَ کا مطلب ہوتا ہے وقت پہ. تُظْهِرُونَ، یہ ظہر کا لفظ سے بنا ہے یہ، یعنی جب دوپہر کر دو، یعنی جب دوپہر کے وقت پہ پہنچو، تم دوپہر کے اطراف میں ہو
یعنی ظہر کے وقت میں ہو تو اس وقت اللہ کی حمد بیان کرو، یعنی ظہر کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قاف کی آیت نمبر 39 میں پھر فرما رہے ہیں نمازوں کے اوقات، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی کہتے ہیں صبر کرتے رہو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھتے رہو حمد کے ساتھ اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، طلوع الشمس سے پہلے، یہ فجر کا وقت ہو رہا ہے، وقبل الغروب، اور غروب کے ہونے سے پہلے، یعنی یہاں پر عصر کا وقت ہو رہا ہے، اور اس کے جب غروب ہو گیا تو مغرب کا وقت بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور اس کے بعد کی بھی آیتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آیت نمبر 40 میں سورہ قاف کی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ اسی کو کنٹینیو کریں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، یعنی وہ قبل الغروب عصر ہو گئی، اور من اللیل اس میں مغرب کا شروع ہو کے اور رات کی عشاء تک جو ہے نماز شامل ہو گئی۔ فَسَبِّحْ، پس تسبیح کرتے رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور بعد میں بھی سجود کے، یعنی ادبار کہتے ہیں پیٹھ پیچھے، یعنی سجدوں کے بعد بھی اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ یہ سجود جو ہیں سارے سجدوں میں آ گئے کہ جب بھی جتنی نمازیں پڑھو اس کے بعد اللہ کی تسبیح اور حمد کو بیان کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت ہے، بہت اہم ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حافظوا علی الصلاوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کے بارے میں، اور ساری نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقت پہ ادا کرو، پابندی سے ادا کرو، جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہو کرو، اور اچھے قسم کی اپنی صورتحال میں اچھے کپڑے پہن کے اللہ کے آگے نماز پڑھو، اور اس میں کنسنٹریشن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس میں خشوع اور خضوع پیدا کرو۔ یہ ساری حافظو میں آ جائیں گی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اور وسط کہتے ہیں درمیانی نماز کو، نمازوں میں جو نماز وسط ہے اس کے مختلف توجیحات کی ہیں علماء نے۔ بعض لوگوں نے اس کو صلاۃ العصر بھی کہا ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کے درمیان کی نماز ہے، واللہ عالم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ساری نمازوں میں قوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے بہت ہی فرما برداری کے ساتھ اور بہت ہی کنسنٹریشن میں اپنی عبادت میں پیدا کر کے اللہ کے سامنے نمازیں ادا کرتے رہو۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن سے کہ ہمیں مختلف نماز، یعنی 24 گھنٹے کے اوقات میں مختلف نمازوں کے اوقات کیا کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ ان اوقات میں، یہ سب سورج کی پوزیشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں بتائی ہیں، تو ان میں تنبیہ فرمائی اللہ نے فرائض کا درج، اور سارے جو ہیں یہ فعل امر کے طور پہ ہیں کہ کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو یہ سب حکم کے درجے میں ہیں یہ ساری نمازیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات میں نماز پڑھی ہے آپ نے انہی اوقات، انہی آیات سے وہ نماز کے اوقات جو ہیں وہ ڈرا کیے ہیں، اور اسی کو امت نے فالو کیا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ صرف اوقات نماز کے بارے میں ہیں، اوقات صلاۃ کے بارے میں ہیں۔ بذات خود صلاۃ اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کیا پڑھنا ہے ان کے درمیان میں، اور ایک نماز میں ایک صلاۃ میں کیا کیا عمل کرنے، وہ دوسرا ٹاپک ہے، اور اس میں مختلف علماء کے مختلف جو توضیحات ہیں اس بارے میں۔ تو اس کے علاوہ یہ جو فرائض کی نمازیں ہیں، جو فرض ہیں، یعنی جیسے فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 ہیں۔ یہ وہ فرائض ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ان اوقات میں ادا فرمایا ہے جن کو آپ نے ان آیات سے کنکلوڈ کیا۔ اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، سنن ہیں،
اور دوسرے جو اعمال ہیں نماز کے بعد کے، اور نماز میں کیا پڑھا ہے، اس پر علماء کے جو ہیں وہ مختلف دلائل ہیں. اتباع کرنے والوں نے جس طریقے سے ان کی اتباع کری ہے وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے. تو وہ آیتیں میں نے آج سلیکٹ کی تھیں جن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج کی پوزیشنز کے حساب سے انسانوں کو نماز پڑھنے کی تنبیہ فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.